باب نمبر 40 اطاعت کی فضیلت کے بیان میں جاننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی طاعت محض خیر و برکت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اس واسطے چند جگہ ترغیب دی ہے اور انبیاء و رسل کو مبعوث کیا ہے تاکہ لوگوں کو بدکرداریوں کی تاریکیوں سے نکال کر نیکیوں کی روشنی میں لائیں، تاکہ وہ جنت کی نعمتوں سے فائدہ اٹھائیں جو کہ پرہیزگاروں کے لیے بنائی گئی ہے، جس کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے، نہ کسی کان نے سنا ہے، اور نہ کسی بشر کے دل پر اس کو گزر ہوا ہے۔ انسان بے فائدہ اور بلا غرض پیدا نہیں ہوا، بلکہ اس واسطے پیدا کیا گیا ہے کہ بندوں کو اپنی بدکرداری اور نیکوں کو ان کی نیکوکاری کا بدلہ ملے، نہ اس واسطے کہ اللہ ان کی طاعت کا محتاج ہے۔ اللہ کو ان کی طاعت و عبادت کچھ فائدہ نہیں دے سکتی، اور ان کی معصیت اور نافرما برداری کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ وہ تو اپنی ذات میں ہی کامل ہے۔ فرشتے شب و روز اس کی تسبیح و تحلیل میں لگے رہتے ہیں اور ایک دم نہیں تھکتے۔ انسان جو نیکی کرتا ہے اپنے واسطے کرتا ہے، اور جو برائی کرتا ہے اس کا خمیازہ خود اٹھاتا ہے، اور اللہ غنی ہے اور تم فقیر ہو۔ اگر کوئی غلام خریدتا ہے تو غلام ہر وقت اس کی خدمت میں مصروف رہتا ہے۔ اگر اس سے کوئی لغزش ہو جاتی ہے تو اس پر خفا ہوتا ہے، اور کبھی اسے مرتبے سے گرا دیتا ہے یا نکال دیتا ہے یا کسی دوسرے کے پاس فروخت کر دیتا ہے۔ جب ایک زر خرید یا نوکر غلام چند درہموں کے بدلے اپنے آقا کی اس قدر تابعداری کرتا ہے تو کیا حال ہے ہمارا کہ ہم اپنے حقیقی آقا کی تابعداری نہیں کرتے، جس نے ہم کو پیدا کیا اور برابر کیا ہے۔ پھر ہم سے بے شمار لغزشیں ہوتی ہیں اور وہ ہم سے روزی بند نہیں کرتا اور ہمیں عام رحمتوں سے محروم نہیں کرتا، حالانکہ وہ لغزش ہوتے ہی پکڑنے پر قادر ہے، لیکن ہمیں مہلت دیتا ہے تاکہ ہم توبہ کریں۔ پھر ہماری توبہ قبول کر لیتا ہے اور ہمارے گناہوں کو بخش دیتا ہے اور ہمارے عیوب کو چھپاتا ہے۔ پس عقل مند سمجھتا ہے کہ کون طاعت و عبادت کا زیادہ مستحق ہے، پس وہ اس کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، اور جب کبھی کوئی گناہ صادر ہوتا ہے تو جھٹ توبہ کر لیتا ہے اور اپنے خالق کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، اس کی رحمت سے نا امید نہیں ہوتا ہے، اس کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرتا رہتا ہے تاکہ وہ خدا کے دوستوں میں شمار کیا جائے۔ وہ چاہتا ہے کہ اسی حالت و عبادت و طاعت میں اس کی موت کا وقت آ جائے۔ وہ اپنے مولا کا مشتاق ہوتا ہے اور اس کا آقا یعنی خدا بھی اس کی دیدار کا مشتاق ہوتا ہے۔ ابو درداء رضی اللہ عنہ نے کعب احبار رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ تورات میں کون سی آیت نہایت مخصوص ہے؟ جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نیکوکار میرے دیدار کے بڑے مشتاق ہوتے ہیں اور میں ان کے دیدار کا ان سے بھی زیادہ مشتاق ہوں، اور کہا تورات میں یہ بھی لکھا ہے کہ جس نے مجھ کو طلب کیا مجھے پا لیا، اور جس نے میرے غیر کو طلب کیا مجھے نہ پایا۔ ابو درداء رضی اللہ عنہ نے کہا بخدا میں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی بات سنی ہوئی ہے۔ داؤد علیہ السلام کے سوانح میں ہے کہ اللہ تعالی نے داؤد علیہ السلام کو کہا اے داؤد لوگوں کو میری طرف سے یہ بات پہنچا دے کہ میں اس کا دوست ہوں جو مجھے دوست رکھتا ہے، اور اس کا ہم نشین ہوں جو میرا ہم نشین ہے، اور اس کا مونس و غمخوار ہوں جو میرے ذکر سے انس و محبت رکھتا ہے، اور اس کا رفیق ہوں جو میرے ساتھ رفاقت رکھتا ہے، اور اس کو پسند کرتا ہوں جو مجھے پسند کرتا ہے، اور اس کا متی ہوں جو میری اطاعت کرتا ہے۔ جو بندہ دل سے میرے ساتھ محبت کرتا ہے میں اس کو اپنے واسطے قبول کر لیتا ہوں، اور ایسی محبت کرتا ہوں کہ کسی مخلوق سے نہیں کرتا۔ جس نے مجھ کو راستی و یقین سے طلب کیا مجھے پا لیا، اور جس نے میرے غیر کو طلب کیا مجھے نہ پایا۔ بس اے لوگو تم دنیا کے غرور کو چھوڑ دو اور میری کرامت و عزت و مصاحبت و مجالست کو تلاش کرو، مجھ سے انس پیدا کرو، میں تم سے انس کروں گا اور محبت کروں گا، کیونکہ میں نے اپنے دوستوں کی مٹی کو ابراہیم خلیل اللہ اور موسیٰ کلیم اللہ اور محمد مصطفیٰ کی مٹی
مٹی سے پیدا کیا ہے اور اپنے عاشقوں اور مشتاقوں کے دلوں کو اپنے نور سے پیدا کیا ہے۔ بعض سلف سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی صدیق کو کہا کہ میرے بعض بندے ایسے ہیں جو مجھے محبت کرتے ہیں، میں ان سے محبت کرتا ہوں، وہ میرے عاشق ہیں، میں ان کا عاشق ہوں، وہ مجھے یاد کرتے ہیں، میں ان کو یاد کرتا ہوں، وہ میری طرف دیکھتے ہیں، میں ان کی طرف دیکھتا ہوں، اگر تو ان کے طریقے پر چلے گا تو میں تجھے دوست رکھوں گا، اور اگر ان سے روگدانی کرے گا تو عذاب دوں گا۔ اس نے دریافت کیا، یا الہی ان کی علامتیں کیا ہیں؟ فرمایا کہ صبح ہوتے ہی عبادت و ریاضت میں مصروف ہو جاتے ہیں اور وقت کو ضائع ہونے سے اس طرح بچاتے ہیں جس طرح گڈریا اپنی بکریوں کو بچاتا ہے، اور آفتاب غروب ہوتے ہی خدا کی طرف اس طرح متوجہ ہوتے ہیں کہ جس طرح شام کے وقت پرندے اپنے گھونسلوں کی طرف چلے جاتے ہیں، اور جب رات ہو جاتی ہے اور اس کی تاریکی چھا جاتی ہے اور لوگ بستروں پر چلے جاتے ہیں اور ہر ایک حبیب اپنے حبیب کے ساتھ خلوت میں ہو جاتا ہے، تو وہ اپنے قدموں کو میرے واسطے بچھاتے ہیں اور اپنے چہرے کو میرے واسطے فرش بناتے ہیں، اور میری کلام سے میری مناجات کرتے ہیں، کبھی روتے ہیں، کبھی چلاتے ہیں، کبھی آہیں بھرتے ہیں، کبھی کھڑے ہوتے ہیں، کبھی بیٹھ جاتے ہیں، کبھی رکوع کرتے ہیں، کبھی سجدہ کرتے ہیں، اور میں دیکھتا ہوں جو کچھ میرے واسطے برداشت کرتے ہیں، اور میں سنتا ہوں جو کچھ میری محبت کی لو میں کہتے ہیں۔ پھر میں انہیں 3 باتیں دے دیتا ہوں۔ پہلا، اپنا نور ان کے دلوں میں ڈال دیتا ہوں، پھر وہ میری باتیں لوگوں کو سناتے ہیں جس طرح میں ان کا حال فرشتوں کو سناتا ہوں۔ دوسرا، تمام آسمان و زمین اور جو کچھ ان میں ہے ان کے نامہ حسنات کے وزن سے ہلکے ہوں گے۔ تیسرا، میں خود ان کی طرف متوجہ ہو جاتا ہوں تو قیاس کرنا چاہیے کہ پھر میں انہیں کیا کیا نعمتیں دوں گا۔ داؤد علیہ السلام کے حالات میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ اے داؤد، تو کب تک جنت کو یاد کرے گا اور مجھ سے میرے شوق و عشق کا سوال نہیں کرے گا؟ داؤد علیہ السلام نے پوچھا، یا رب تیرے عاشق کون ہیں؟ جواب دیا کہ میرے مشتاق و عاشق وہ ہیں جن کو میں ہر ایک میل کچیل سے صاف کر دیا ہے، ان کے دلوں میں اپنی محبت کے سوراخ ڈال دیے ہیں جس کے ذریعے وہ مجھے دیکھتے ہیں، اور میں ان کے دلوں کو اپنے ہاتھ سے اٹھاتا ہوں اور اپنے آسمان پر رکھ دیتا ہوں، پھر اپنے فرشتوں کو بلاتا ہوں۔ جب وہ جمع ہو جاتے ہیں تو میرے آگے سجدے میں گر پڑتے ہیں۔ میں انہیں کہتا ہوں کہ میں نے تمہیں سجدے کے واسطے نہیں بلایا بلکہ اس واسطے بلایا ہے کہ تم پر اپنے عاشقوں کے دل پیش کروں اور ان کے ذریعے تم پر فخر کروں، کیونکہ ان کے دل آسمان میں میرے فرشتوں کے واسطے ایسے چمکتے ہیں جس طرح زمین والوں کے لیے سورج چمکتا ہے۔ اے داؤد علیہ السلام، میں نے اپنے عاشقوں کے دلوں کو اپنی رضامندی سے پیدا کیا ہے اور اپنے نور سے انہیں روشن کیا ہے۔ میں نے ان کو اپنے واسطے حبیب بنا لیا ہے اور انہی کے واسطے میں زمین کی طرف دیکھتا ہوں اور ان کے دلوں سے ایک راستہ کاٹ لیا ہے جس سے میری طرف دیکھتے ہیں، اور ہر روز ان کو شوق بڑھتا رہتا ہے۔ داؤد علیہ السلام نے کہا، یا رب مجھے اپنے مشتاقوں کو دکھلا۔ کہا، اے داؤد جبل لبنان پر چلا جا کہ اس میں 14 آدمی ہیں، اس میں جوان بھی ہیں، ادھیڑ بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں۔ جب تو ان کے پاس جائے تو ان کو میرا سلام دینا اور کہنا کہ تمہارا رب تمہیں سلام دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تم مجھ سے کیوں کوئی حاجت نہیں مانگتے کہ تم میرے دوست ہو، حبیب ہو، ولی ہو۔ میں تمہاری خوشی سے خوش ہوتا ہوں اور تمہاری محبت کی طرف دوڑتا ہوں۔ یہ پیغام لے کر داؤد علیہ السلام ان کی طرف آئے۔ ان کو ایک چشمے پر خدا کی عظمت میں فکر کرتے ہوئے پایا۔ انہوں نے جب داؤد علیہ السلام کو دیکھا تو بھاگنے لگے۔ داؤد علیہ السلام نے کہا، میں اللہ کا رسول ہوں، تمہیں تمہارے رب کا پیغام پہنچا
پہنچانے آیا ہوں، وہ اس کی طرف متوجہ ہو کر ہمتن گوش ہو گئے، اس کے قول کو سننے لگے اور آنکھوں کو زمین کی طرف ڈال دیا۔ داؤد علیہ السلام نے کہا کہ تمہارا رب تمہیں سلام دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تم مجھ سے کوئی سوال کیوں نہیں کرتے؟ میں تمہاری آواز و کلام سنتا ہوں، تم میرے حبیب و شفیق ہو، میں تمہاری خوشی سے خوش ہوتا ہوں اور تمہاری محبت کے لیے دوڑتا ہوں، اور ہر گھڑی تمہیں اس طرح دیکھتا ہوں جس طرح مہربان ماں اپنے بچوں کو دیکھتی ہے۔ یہ کلام سن کر ان کے چہروں پر آنسو جاری ہو گئے۔ پس ان میں سے ایک نے کہا، سبحانکا سبحانکا، ہم تیرے بندے ہیں اور تیرے بندوں کے بیٹے ہیں، معاف کر ہماری وہ لغزش جس نے ہمارے دلوں کو تیرے ذکر سے غافل کر دیا۔ دوسرے نے کہا، سبحانکا سبحانکا، ہم تیرے بندے ہیں اور تیرے بندوں کے بیٹے ہیں، ہم پر مہربانی کی نظر رکھ۔ تیسرے نے کہا، سبحانکا سبحانکا، ہم تیرے بندے ہیں اور تیرے بندوں کے بیٹے ہیں، تجھ سے مانگنے کی ہم کس طرح جرأت کر سکتے ہیں، اور تو جانتا ہے کہ ہمیں اپنے واسطے کسی چیز کی ضرورت نہیں، ہمیں ہمیشہ اپنے راستے پر قائم رکھ۔ چوتھے نے کہا، ہم تیری رضامندی کے حصول سے قاصر ہیں، اپنے فضل و کرم سے ہمیں مدد دے کہ تیری رضامندی حاصل کر سکیں۔ پانچویں نے کہا کہ تو نے ہمیں ایک نطفے سے پیدا کیا اور احسان کیا کہ ہم تیری عظمت کو سوچیں، پس وہ شخص جو تیری عظمت و کبریائی کے دریا میں غوطہ زن ہے اور تیرے جلال کو سوچتا ہے، وہ کیوں کر کلام کرنے کی جرأت کر سکتا ہے۔ چھٹے نے کہا کہ تیری عظمت شان اور دوستوں سے نزدیک ہونے کی وجہ سے ہماری زبانیں تجھے پکارنے سے گنگ ہو گئی ہیں۔ ساتویں نے کہا، تو نے ہمارے دلوں کو اپنے ذکر کے واسطے ہدایت کی ہے اور اپنی طرف مشغول کر لیا ہے، بس تیرے شکریہ میں جو کوتاہی ہم سے ہو گئی ہو اسے معاف کر۔ آٹھویں نے کہا کہ ہماری حاجت صرف تیرے چہرے کا دیکھنا ہے۔ نویں نے کہا، جب تو نے اپنی مہربانی سے دعا کے لیے حکم دیا ہے تو بندہ اپنے آقا کے سامنے کیوں کر جرأت کر سکتا ہے، بس ہمیں ایسا نور عطا کر کہ ساتوں آسمانوں کے طبقوں کی تاریکی میں بھی ہم تجھے دیکھ سکیں۔ دسویں نے کہا کہ ہم تجھ سے صرف یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم پر متوجہ رہیں اور اس کو ہمیشہ جاری رکھیں۔ گیارہویں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ تو ہم پر اپنی تمام نعمتوں اور احسانوں کو پورا کر دے۔ بارہویں نے کہا، ہمیں تیری مخلوقات کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اپنے دیدار سے مشرف کیجیے۔ تیرہویں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ تو میری آنکھوں کو دنیا کی طرف دیکھنے سے اور میرے دل کو آخرت کی طرف دیکھنے سے اندھا کر دے۔ چودھویں نے کہا کہ جب تو اپنے ولیوں سے محبت کرتا ہے تو ہمارے دلوں کو تیرے سوا ہر چیز کی محبت کرنے سے باز رکھ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ ان کو کہہ دے کہ میں نے تمہاری کلام سن لی ہے اور تمہاری پسندیدہ چیزوں کو پسند کرتا ہوں، اب تم ایک دوسرے سے جدا ہو جاؤ اور اپنا اپنا راستہ لو کہ میں اپنے اور تمہارے درمیان کے پردے کو اٹھاتا ہوں تاکہ تم میرے نور اور جلال کو دیکھ سکو۔ داؤد علیہ السلام نے دریافت کیا، یا الہی، انہوں نے یہ درجہ کیوں کر حاصل کیا ہے؟ فرمایا کہ حسن ظن اور دنیا داروں کے چھوڑنے سے اور میری مناجات و طاعات سے، اور یہ مرتبہ وہی حاصل کرتا ہے جو دنیا اور دنیا داروں کو چھوڑتا ہے اور کبھی دنیا کا ذکر نہیں کرتا اور دل سے میری طرف مصروف ہوتا ہے اور تمام چیزوں کو چھوڑ کر مجھے پسند کرتا ہے، بس میں بھی اس پر مہربانی کرتا ہوں اور پردہ کھول دیتا ہوں اور وہ مجھے بعینہ دیکھتا ہے اور میں ہر ساعت اس کی عزت بڑھاتا ہوں اور اس کو اپنا مقرب بنا لیتا ہوں۔ اگر وہ بیمار ہوتا ہے تو میں اس کی اس طرح تیمارداری کرتا ہوں جس طرح مہربان ماں اپنے بچے کی، اگر وہ پیاسا ہوتا ہے تو میں اسے پانی پلاتا ہوں اور اس کا ذکر و یاد کا اسے کھانا کھلاتا ہوں۔
اے داؤد علیہ السلام، جب میں اس کے ساتھ یہ معاملہ کرتا ہوں تو اس کے نفس کو دنیا اور اہل دنیا کی طرف سے ہٹا لیتا ہوں، پھر وہ سوائے میرے ذکر سے کسی دوسرے کام میں مشغول نہیں ہوتا۔ وہ میرے پاس جلدی آنا چاہتا ہے اور میں اس کی موت کو پسند نہیں کرتا، کیونکہ مخلوق میں وہی میری نظر کی جگہ ہوتا ہے اور وہ میرے سوا کسی کو نہیں دیکھتا اور میں اس کے سوا کسی کو نہیں دیکھتا۔ اے داؤد، اگر تو اس کو دیکھے جبکہ اس کا دل پگھلا ہوا ہوتا ہے، اس کے اعضاء ٹوٹے ہوئے ہیں اور اس کا دل میرے ذکر سے جوش مارتا ہوا ہوتا ہے، تو تعجب کرے۔ میں اس کے ساتھ اپنے فرشتوں پر فخر کرتا ہوں، وہ میرے خوف و عبادت و عزت و جلال میں ترقی کرتا رہتا ہے۔ اے داؤد، میں اسے جنت فردوس میں جگہ دوں گا۔ نیز داؤد علیہ السلام کے حالات میں ہے کہ اللہ تعالی نے داؤد علیہ السلام کو کہا کہ میری طرف متوجہ ہونے والوں مجنوں کو کہہ دو کہ کیا نقصان ہے تمہارا، میری طرف متوجہ ہونے والوں محبوں کو کہہ دو کہ کیا نقصان ہے تمہارا، جبکہ میں تمہیں خلقت سے محجوب کر کے اپنی طرف لگا لوں اور اپنے اور تمہارے درمیان کا پردہ کھول دوں کہ تم مجھے اپنے دل کی آنکھوں سے دیکھ سکو، اور اس میں تمہارا کیا حرج ہے کہ دنیا کو تم سے جدا کر دوں اور دین کو کشادہ کر دوں۔ لوگوں کی خفگی کا کیا ڈر ہے جبکہ تم میری رضامندی چاہتے ہو۔ نیز داؤد علیہ السلام کے حالات میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ اگر تو میری محبت کا دعویٰ کرتا ہے تو دنیا کی محبت دل سے نکال دے، کیونکہ میری محبت اور دنیا کی محبت ایک دل میں جمع نہیں ہوتی ہیں۔ اے داؤد، میرے دوستوں سے بھی خلوص رکھ اور دنیا داروں سے بھی اختلاط رکھ، لیکن دین میں لوگوں کی تقلید نہ کر، اس میں میری ہی پیروی کر۔ دین میں جو بات میری محبت و معرفت کے موافق ہو اس پر عمل کر، اور جہاں مشکل آ پڑے وہاں میں تیری سیاست کروں گا اور راست دکھلاؤں گا اور تیرا رہبر بنوں گا، بغیر سوال کے تجھے عطا کروں گا اور مصائب و شدائد میں تیری دستگیری کروں گا۔ مجھے قسم ہے اپنی عزت و جلال کی کہ میں ایسی بندے کو ثواب دوں گا جس نے میری طلب و ارادت میں میرے سامنے کندھا ڈال دیا ہوگا، یعنی پورا فرما بردار ہو گیا ہوگا اور مجھ سے بے پرواہ نہ ہوا ہوگا۔ اے داؤد، جب تو ایسا ہو جائے گا تو میں تجھ سے وحشت و ذلت کو نکال ڈالوں گا اور تیرے دل کو بے پرواہ کر دوں گا۔ پھر بنی اسرائیل کو بتا دے کہ میری کسی مخلوق کے ساتھ کوئی رشتہ داری و نسبت نہیں ہے، میں ذات پات و قرابت و نسبت کو نہیں دیکھتا۔ جس کی میری طرف رغبت ہوگی اور جو میری محبت و ارادات میں سرشار و مخمور ہوگا، اس کے واسطے وہ چیز ہے جس کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے، نہ کسی کان نے سنا ہے، نہ کسی انسان کے دل پر اس کا گزر ہوا ہے۔ مجھے اپنی آنکھوں کے سامنے رکھو اور دل کی آنکھ سے مجھے دیکھو، اور جن کی عقلیں مجھ سے محجوب ہیں ان کی طرف سر آنکھ سے بھی نہ دیکھو۔ مجھے قسم ہے اپنی عزت و جلال کی کہ جو لوگ ارادات و اخلاص سے میری تلاش نہیں کرتے بلکہ تجریہ اور تعریف کے واسطے تلاش کرتے ہیں، وہ مجھے نہیں پا سکتے۔ اے داؤد، تو ان لوگوں کے ساتھ جو تجھ سے سیکھتے ہیں تواضع و تذلیل سے پیش آ، اور جو لوگ خالص ارادت و اعتقاد سے جو میرے جویاں ہیں ان پر سختی نہ کر۔ اگر مجھ سے محبت کرنے والے ان لوگوں کا مرتبہ جانتے جو خالص ارادت و خلوص نیت سے میری تلاش میں ہیں تو وہ ان کے لیے زمین ہو جاتے جس پر وہ چلتے۔ اے داؤد، اگر تو میرے خالص مرید کو اس محویت کی حالت سے نکال دے جس میں وہ ہوتا ہے تو تجھے میں بڑا جوان مرد سمجھوں۔ اے داؤد، میری کلام کو محکم پکڑ اور اپنے نفس کی نجات کے لیے نفس سے ہی کام لے، نفسانی خواہشات کی پیروی نہ کر، میری محبت تیرے دل سے نکل جائے گی۔ میرے بندوں کو میری رحمت سے نا امید نہ کر، شہوات کو کاٹ دے کہ شہوات کمزوروں پر غلبہ کیا کرتی ہیں۔ بہادر جوان مرد اور شہوات
جوان مرد شہوات کے پاس نہیں بھٹکنے دیتے کہ وہ یاد الہی کی حلاوت کو کم کر دیتی ہیں۔ میں اپنے دوستوں کے لیے دنیا پسند نہیں کرتا۔ اے داؤد، میرے اور اپنے درمیان کسی عالم کو حائل نہ کرنا کہ وہ اپنی غفلت و بے ہوشی سے تجھ کو میری محبت و ارادت سے روک دے گا۔ وہ مریدوں کے واسطے رہزن و لٹیرے ہیں۔ ہمیشہ روزہ رکھنے سے شہوات کو ترک کرو اور کبھی افطار نہ کرو کہ میری محبت کا ثبوت صائم الدہر ہونے میں ہے۔